السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذوالحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی پاس کر اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے، یہ جمعے کی قسم اٹھائے، یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ فرمائی خبر دی، لیکن مجھے قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی فی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح فرمایا اللہ نے والفجر، تو اس کی قسم ہو سکے۔ پھر ولیال عشر، یکم سے 10 ذوالحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم ہو سکے، وہ شفع، یہ 10 کے دن کی قسم ہو سکے، والوتر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کے قسم ہو سکے، واللیل اذا یسر، اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت تو حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا، اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جس اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی حج میسر نہیں ہے، تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں، جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً
آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کیا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج اور 4 عمرے آپ نے فرمائے بائی زندگی میں 4 عمرہ۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا، لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ پہ تشریف لائے اور عمرہ کیے، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیے۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے۔ فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج میں تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ روکے اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے، یہ اس طرح تخاذل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 حج پیدل یہ مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ جو اہل بیت کے جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمایا آپ نے، پیدل فرمایا، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیر پہ۔ ایسی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کے، اور اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی۔ ان دنوں میں کی بات کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائیں، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ایک دن پہلے روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے وہ بانیہ گا پتا کون ہے بادشاہ، پھر چلے گا پتا کون ہے بادشاہ۔ ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو۔ چھری لے کر باپ چلا 1500 کلومیٹر کا سفر، سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھری چلاؤں، اے بکرا تھوڑا ہمارا چاہیں تو بکرا ذبح ہویا پہ کہ وہ عید پڑھ کے گئے اس، اے بکرا تو نہیں کومنا، پتر کومنا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ 92 سال۔ 92 سال ایک بندے کو مرغی نہیں کوئی جن، تو پتر کومن دا حکم آ گیا۔ بڑے شیطان کے یوں منہ کرو ادھر لیفٹ، ادھر سے منہ کرو تو رائٹ۔ 2 پہاڑ آپس میں ملتے تھے، اس میں ایک اونٹ بن جاتی تھی، وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے، 92-95 سال کی عمر ہے، اور آگے معصوم پھول ہے، بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا ہے۔
اپنا جگر. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا. کیا کہتے؟ تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب ویکھیا میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں. تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنا، یا ابا تفعل، میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر. اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو دو لفظ، یا ابا تفعل، یا ابت افعل. کیا تسلیم و رضا ہے. ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو. اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے، ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو. تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا. اس میں کیا گھاٹا ہے؟ آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف. کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے. تو پھر اپنا کرتا اتار، کعبہ یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکے. 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ. مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جائے. ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا. آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کر، جو مرضی گندگی کھانے ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے کھاؤ. لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے. کہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں. الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کانڈ پہ رکھے، گھٹنے کو کمر پہ رکھ کر یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا. فرمایا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی؟ نہیں، کبھی نہیں. یا کوئی میرا امتحان ہے؟ یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں. ایک یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں تھیں.
اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. اب چھری جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا, نہیں کاٹو گی, نہیں کاٹو گی. یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھری موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا. چھری تیز تھی, گوشت نرم تھا. عرش والے نے کہا نہیں, چھری کیسے کاٹے؟ آگ نہ جلائے, اب کیسے جلائے؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے, اب کیسے موت آئے گی؟ دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, نہیں چلی. اٹھے جا کے پتھر پہ تیز. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. قربانی کے مسائل میں آتا ہے, قربانی کے مسائل میں کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. پتر دے سامنے چھری تیز ہو رہی, میں چلتی کیوں نہیں پہ؟ جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر, میرے خلیل نو جلا لایا ہے. امتحان پاس ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پٹی باندھی تھی آنکھوں پر, چھری جو چلائی چل گئے. آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل, دونوں مسکرا رہے اور چھترا سامنے پڑا. میرے نبی ساری زندگی 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں, ایک امت کی طرف سے, ایک اپنی طرف سے. حج کے موقع پہ 63 اونٹوں کی قربانی دی. جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی, فساد کی, منافقت کی, زناکاری کی, بدکاری کی, جوے کی. کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے, ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹکوں کے پیچھے؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں, لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اج میرا پوتر نشے تے لگ گیا ہے انہوں تب بھجوا دے. اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے, تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں گا. لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا انمیت مرنا آسان. موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نے بھی نہیں, موت نہیں. آج فیصلہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج ایک پاسے ہو جاؤ. یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ, چرس افیم ہیروئن دے اڈے چلاؤ, بدکاری دے اڈے چلاؤ. آج ادھر آ جاؤ. ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں, چھری چلی اسماعیل پر, اللہ نے نکال لیا. پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی. وہ لمبا قصہ ہے, ٹائم ختم ہے. چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر, اللہ نے نکال لیا. 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا. لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا. اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی. میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی. تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا, اپنے صحابہ کا خون پیش کیا, اپنا خون پیش کیا. احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے, دان ٹوٹ گئے, چہرہ خون آلود ہو گیا. اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے, حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے.
جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم، پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی، عون کی بھی کٹی، عبداللہ کی بھی کٹی، سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ 17 آل رسول میں سے شہید کیے گئے، باقی تو سارے غلام تھے 72، 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے۔ ہاں انہیں کھاد بننا تھا، میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔